کھلے عام کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹیررسٹ فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ کسی مولوی کو بھی 2 لاکھ دے کے پاکستان میں سیکٹیرین فساد کروا دیتے ہیں. وہ یہاں پہ BLA کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں. ان کے TTP سے بھی روابط ہیں. FATF کے سے متعلق جو بل پاس ہوئے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اب ہم ایمبیسڈر اسلم گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، گرے لسٹ میں پاکستان پچھلے کئی سالوں سے گرے لسٹ میں پڑتا رہا ہے اور ایک بار نکلا بھی. لیکن کچھ عرصے سے جو ہم نے ایک ٹینڈنسی دیکھی ہے وہ پولیٹیسائزیشن ہے FATF فورم کی، اور اس میں بھارت، امریکہ، آسٹریلیا، فرانس جیسے ملک جو ہیں وہ ٹوٹلی اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. اور ہمارے کیس میں کنڈیشنلٹیز سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھیں، اور بیچ میں بہت یہ خطرہ بھی رہا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، بلکہ ان ممالک کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے. اور اس کو لنک کیا گیا منی لانڈرنگ سے، ٹیررزم فائنینسنگ سے، UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن سے، اور اس کے فالو اپ میں ہم نے کیا ایکشنز لیے ان چیزوں پہ. لیکن منی لانڈرنگ ایک بہت سیریس مسئلہ رہا ہے، اور پاکستان میں لاز اتنے مضبوط نہیں تھے کہ پاکستان دکھا سکتا FATF کو بھی کہ پاکستان جو ایکشنز لے رہا ہے آپ اس کو کتنے اسٹرانگلی آپ نے روکا ہے. اور یہ حوالہ ہنڈی، یہ بریف کیسز میں پیسے، یہ جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت سیریس مسئلہ بنتا جا رہا تھا. اور بینکنگ چینل سے بھی ہمارے خلاف بہت شکایتیں آ رہی تھیں کہ ill gotten money is going out of پاکستان، وہ کسی بھی چیز کے لیے یوز ہو سکتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک لیگل فریم ورک کریٹ کیا جا سکے جس کے انڈر ایکشن بھی ہو، اور جو ہم ڈیمونسٹریٹ بھی کر سکیں کہ پاکستان نے نیسیسری لیجسلیشن کی ہے. بیچر اسلم، بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بہرحال ایک حقیقت تھے، اور ماضی میں خاص طور پر افغان وار کے درمیان آپ کو علم ہے کہ بڑے پیمانے پر جو لشکر اور سپاہ تیار ہوئے، پھر جیش کے نام سے جن پہ ہم نے پابندی لگائی یا JUD کہہ لیں، بہرحال وہ ان سے ہمیں جو مہم جو لوگ تھے، میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ کا بھی شاید ایک حلقہ ان کو پیٹرنائز کر رہا تھا، تو ہم سے نقصان تو اٹھانا پڑا ہمیں. لیکن اب ہم نے میرے خیال میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں، اور جیسا کہ آپ کہہ رہی تھیں، تو اس ان اقدامات کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ بھارت کا بھی انفلوئنس بڑا رہتا ہے ویسٹ پہ، بڑی معیشت ہے، ٹریڈ کے حوالے سے آپ دیکھتی ہوں گی. جی ایمبیسڈر اسلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ JUD یا FIF ان پرٹیکولر ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ انورڈ لکنگ تھیں، اور وہ بہت زیادہ جو ایجوکیشن میں، ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے تھے. صرف اس لیے کہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اس کے بیسس پہ لسٹ کر دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کہوں گی کہ واقعی FIF ہی قصوروار تھی یا JUD نے ہی کیا تھا. جیش کا معاملہ فرق ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گی. دوسری بات ہے کہ میں یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ سے ان کی بات کریں کہ کھلے عام کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹیررسٹ فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ کسی مولوی کو بھی 2 لاکھ دے کے پاکستان میں سیکٹیرین فساد کروا دیتے ہیں. وہ یہاں پہ BLA کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں. ان کے TTP سے بھی روابط ہیں. تو یہاں پہ تو ایک سٹیٹ بہت، پاکستان کے کیس میں تو شاید ایلیگیشن یہ تھیں کہ حکومت بہت افیکٹو کنٹرول نہیں کر رہی ہے
मनी लॉन्ड्रिंग पे, कि इनका नाम नहीं लेता। तो हमें ये हर वक्त अपने सीना पीटने के बजाय ये भी देखना चाहिए कि ग्लोबली जो ये सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मैकेनिज्म्स हैं, वो कितने फेयरली ये सारे जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ इंडिया के अलावा भी NGOs, INGOs के थ्रू फंडिंग नहीं होती ऐसी एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान को नुकसान देती हैं? होती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं होती है, सिर्फ पाकिस्तान को। और हम खुद भी बाज़ दफ़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा ये नॉन स्टेट एक्टर्स प्रोपेगेंडा में पड़ जाते हैं। ये बहुत एग्जैजरेटेड हैं और ग्राउंड पे कोई इनका ऐसा एविडेंस नहीं है कि कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई है। लेकिन एम्बेसडर असलम, बहरहाल ये तो एक हकीकत है ना कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा, और मैं बहुत गार्डेड अब इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि जो पोलराइजेशन है उसमें हम दो पोल, उनको भी हमें बैलेंस करना है। मेरा मकसद था ईरान और सऊदी अरब, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो जो एक प्रॉक्सी वॉर जो यहाँ कर रहे थे और उसमें इंडिया अलग बैकिंग कर रहा था। तो ये जो मैंने कहा ना कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के यूज़ द वेरी गार्डेड वर्ड, क्योंकि कहा तो हसास मसला है और आप सिफारतकारीज़ा जानती हैं। तो दोनों हमारे दोस्त हैं, हम किस तरीके से जो मैंने कहा इस प्रॉक्सी वॉर से जो बची हुई है नॉन स्टेट एक्टर को, तो हमने ये ठीक है कि हमने उन्हें किसी हद तक महदूद कर दिया, मुंजमद कर दिया। एम्बेसडर असलम, देखिए, अब उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान स्टेबलाइज हो जाएगा, तो जो वहाँ से पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ होती रही हैं, वहाँ से फॉरेन ट्रूप्स भी चले जाएंगे। उन एजेंसीज़ के लिए जो उन्होंने प्ले ग्राउंड बनाया हुआ था अफ़गानिस्तान को भी, और वहाँ से पाकिस्तान में टेररिज्म भी प्रमोट कर रहे थे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी कर रहे थे। और एक एजेंडा था बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जिस पे बहुत दहाइयों से काम होता रहा। उनके लिए स्पेस कम हो जाएगी प्रोवाइडेड कि अफ़गानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश हो जाए और वहाँ से फॉरेन ट्रूप्स चले जाएं। अभी तो लगता है कि एक रेशा दवानी है और जो स्पॉयलर्स हैं वो भी बहुत डिटर्मिन्ड हैं कि अफ़गानिस्तान में उन्होंने पीस नहीं आने देना। दूसरी बात आपने रेफ़र किया जो रीजनल राइवलरीज हैं उसकी वजह से, वो एक फैक्टर रहा है और आज भी है। और अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है कि आप दूसरे ममालिक को वो स्पेस ना दें कि वो आपके लोगों के खून के साथ खेल सकें। वो हमारी अपनी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें पूरा करनी है। दूसरे ममालिक इन्फ्लुएंस के लिए एक्टिविटीज़ करेंगे, वो चाहे इस तरह नफेरियस ना हो, पाकिस्तान तोड़ने या पाकिस्तान में फसादात कराने के लिए ना हो।